السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان کو کوئی مصیبت پہنچی ہو اور اس کے بعد ان کو نعمت اور رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہماری آیتوں کے ساتھ چال چلنے لگتا ہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، اللہ اسرع مکرا، اللہ تبارک و تعالیٰ چال چلنے میں زیادہ تیز ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے فرشتے ان تمام چالوں کو لکھ رہے ہیں جو تم چلتے ہو۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی سورت سے آیت نمبر 21 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، باذن اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب لوگوں کو کوئی دکھ، تکلیف، مصیبت پہنچتی ہے، جب ان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے، کسی آزمائش میں پڑتا ہے، اور اس آزمائش، اس مصیبت، اس تکلیف، اس پریشانی اور اس آزمائش کے بعد جب ہم اس کو دوبارہ نعمت سے نوازتے ہیں، رحمت سے نوازتے ہیں، سکون سے نوازتے ہیں، اطمینان سے نوازتے ہیں، تو وہ بندہ جو مصیبت میں پڑا ہوا تھا، پریشانی میں پڑا ہوا تھا، تکلیف میں پڑا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا، اس کی بے قراری، بے چینی کو دور کر دیا، اس کی آزمائش کو دور کر دیا، اس کے رزق میں فراوانی عطا فرما دی، اس کو سکون دے دیا، اطمینان دے دیا، اسباب معیشت میں کشادگی عطا فرما دی اللہ تعالیٰ نے مصیبت کے بعد، تکلیف کے بعد، قحط سالی کے بعد۔ تو وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں میں چال چلنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسانوں کے بارے میں کہا ہے۔ سامعین کرام، جب یہ سورت کریمہ ہم نے شروع کیا، اس کے بعد سے تقریباً ہر روز ہم نے یہ بتلایا ہے کہ اس سورت کریمہ میں جو آیتیں، جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اصل میں مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے، اور اس سے پہلے آیت نمبر 11 میں ہم نے آپ کے سامنے مکہ کے ایک حادثے کا ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں مکہ کے اندر بڑی سختی سے سوکھا پڑا، زبردست قسم کا سوکھا پڑا، اس قدر قحط سالی آئی کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ دانے دانے کے لیے، کھانے کے لیے محتاج ہو گئے۔ کھانے کے لیے دانا نہیں تھا تو وہ لوگ جانوروں کے چمڑے اور ہڈیاں تک چبانے پر مجبور ہو گئے۔ بھوک اور کمزوری کا حال یہ ہو گیا کہ جب وہ لوگ آسمان میں دیکھتے تھے تو دھواں دھواں نظر آتا تھا، اس قدر بھوک اور شدت کی کمزوری ان لوگوں کو محسوس ہونے لگی۔ 7 سالوں تک یہ قحط سالی چلی تھی۔ 7 سالوں کے درمیان جب یہ چیز لمبا طول پکڑنے لگا تو ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں، سبق دیتے ہیں، یہ سب آپ کے لوگ ہیں، دیکھیے سب کتنی پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دے گا تو ہم لوگ بھی ضرور ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرما کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرما کر کے ان کی قحط سالی کو دور کر دیا، ان کے ہاں پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحالی دے دیا، پھر سے ان لوگوں کے ہاں وہی رزق کی فراوانی ہونے لگی، تو فوراً پلٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ، جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچ گئی، کوئی تکلیف پہنچ گئی، ان کو بے قراری اور بے چینی مل گئی، آزمائش مل گئی، مصیبت میں پڑ گئے، ان کے علاقوں میں سوکھا پڑ گیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا، اپنی نعمت سے نوازا، ان کو سکون سے نوازا، ان کو عافیت سے نوازا، ان کو اطمینان سے نوازا،
رزق کی فراوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیشت کے اسباب میں کشادگی عطا فرما دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو وہ ہماری آیتوں کے ساتھ مکر و فریب کرنے لگتا ہے، چال چلنے لگتا ہے۔ مکہ والوں نے اتنی بڑی نشانی دیکھ لی، دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ 7 سالوں کا سوکھا پڑا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا اور سوکھا ختم ہو گیا۔ اب نبی کی نبوت کے تعلق سے اس سے بڑھ کر کے بھی کوئی نشانی ہو سکتی ہے؟ اسلام ایک سچا دین ہے، اس سے بڑھ کر کے بھی کوئی نشانی ہو سکتی ہے؟ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوکھے کو ختم کر دیا، وہاں پر پھر سے خوشحالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی، مال و دولت کی ریل پیل پھر سے ہونے لگی، تو فوراً پلٹ کے نہیں، یہ تو ہم لوگوں کا اپنا ہے۔ ابھی آج کے ڈیٹ میں بھی آپ دیکھیں گے، آج کے ڈیٹ میں بھی آپ دیکھیں گے، جب لوگ مصیبت میں پڑتے ہیں تو اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مسجدوں میں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، حضرت سے دعائیں کروانا شروع کر دیتے ہیں، جو نہیں کرنا ہو وہ سب کرنے لگتے ہیں، اور جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہی چال۔ کیوں وہی چال؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں آنے والی چیزیں ہیں، آئی گئی، اب ہمارا جو کام ہے ہم کرتے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان کو کوئی مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی، ہم ان کو نعمت سے، اچھائی سے، سکون سے نوازتے ہیں، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو وہ ہماری آیتوں کے ساتھ مکر کرنے لگتے ہیں، چال چلنے لگتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ چال چلنے لگتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمت ملی اب اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت سے نواز رہا ہے، اس کی قدردانی کیا ہے؟ اس کی قدردانی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جائے انسان، اپنے پورے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا دے انسان۔ نعمت کی شکر گزاری یہی ہے، نعمت کی شکر گزاری یہی ہے۔ ابھی ہم لوگوں کو بھی نعمت ملتی ہے، ہم لوگوں کو بھی نعمت ملی ہوئی ہے، ہم لوگ کس قدر شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو نعمت پہنچتی ہے مصیبت اور تکلیف کے بعد، تو ہماری آیتوں کے ساتھ وہ لوگ چال چلنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں، ہماری شکر گزاری نہیں کرتے ہیں، اطاعت و فرما برداری میں بڑھنے کے بجائے کفر و شرک کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، نافرمانی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، نفس کی پرستش کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، جو چاہت ہوتی ہے وہ کرنے لگتے ہیں۔ شریعت کیا چاہ رہا ہے، بندہ کیا چاہ رہا ہے؟ شریعت کی چاہت کو چھوڑ دیتا ہے، جبکہ یہی بندہ جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہتا ہے کہ اللہ اس بار ہم لوگوں کو پریشانی سے نجات دے دیجئے، آگے آپ کی فرما برداری ہی فرما برداری ہوگی۔ نہیں، دل میں بھی سوچتا ہے بندہ اللہ کی بڑی نافرمانی کیا ہے، اللہ نے مصیبت میں ڈالا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کو ہٹا دے گا تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہیں گے۔ ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی بولتا ہے اور اپنے دل میں بھی بولتا ہے، لیکن جب تکلیف ہٹتی ہے اللہ نے فرمایا اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو ہماری آیتوں کے ساتھ چال چلنے لگتے ہیں۔ مطلب یہ کہ نعمت کی قدردانی نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرتے ہیں، اپنے نفس کی پرستش کرنا پھر سے شروع کر دیتے ہیں، اپنی چاہتوں کے پیچھے چلنا، اپنی چاہتوں کے پیچھے چلنا پھر سے شروع کر دیتے ہیں، پھر سے کفر و شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں، پھر سے نافرمانی میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے جواب میں کہا کہ قل اللہ اسرع مکرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے زیادہ چال چلنے میں تیز ہے۔ چال چلنے میں تیز ہے کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پکڑ لے۔ ہم نے اس سے پہلے کئی بار کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور عافیت ہو تو معمولی بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں سکون اور اطمینان کی زندگی گزار لیتا ہے، اور اگر اللہ کی رحمت اور عافیت نہ ہو تو قارون کے خزانے بھی زمین میں کیسے دھنستے ہیں یہ دنیا کی تاریخ نے دیکھا ہے۔ اللہ کی عافیت اگر نہیں ہوگی تو قارون کا خزانہ بھی زمین میں دھس جائے گا اور قارون خود بھی زمین میں دھس جائے گا، لیکن اللہ کی عافیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے معمولی بندوں کو بھی سکون و اطمینان کی زندگی عطا فرما دے گا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا قل اللہ اسرع مکرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اے لوگو چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے۔ تیز ہے کیا مطلب؟ جب چاہے اللہ پکڑ کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو ابھی کا ابھی پکڑ کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو ابھی کا ابھی سروناش کر سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ابھی ختم کر دے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے
اگر حکمت کا تقاضا ہو تو دیر سے، لیکن اللہ کبھی بھی پکڑ کر سکتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے رسول ہر وہ بات لکھ رہے ہیں جو تم چال کے طور پر چلتے ہو، بول کے چلتے ہو یا تمہارے دل میں چال ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کر کے چلتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام چالوں کو لکھ رہا ہے۔ جو بھی چال تم چلو گے اللہ لکھ لے گا۔ محترم سامعین کرام، ابھی اس سلسلے میں کچھ اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ اگلی آیت کریمہ میں ہم آپ کے سامنے، جو اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کی باتیں بیان فرمائی ہے، جس کو انشاءاللہ ہم کل اور کل کے بعد کے درسوں میں بیان کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا